السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج سوال آیا ہے کہ کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے ہاں ٹرینڈ چل چکا ہے، خاص طور پر اہل حدیثوں میں، کہ بس نماز پڑھنی ہے تو ننگے سر ہی پڑھنی ہے، کیونکہ بعض روایات ملتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں 13 روایات ایسی ہیں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے بغیر سر پر کوئی چیز رکھے بغیر نماز ادا کی، یعنی کہ ننگے سر نماز ادا کی۔ اب اہل حدیث خاص طور پر یہ اہتمام کرنے لگ گئے کہ بس ہم نے ننگے سر ہی نماز پڑھنی ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیے کہ عام معمول کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام معمول میں اپنے سر پر پگڑی رکھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے سر پر پگڑی بھی رکھتے تھے اور ٹوپی بھی رکھتے تھے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا کہ آؤ سعد کا پتہ کرنے جائیں، اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ تو ہم نے اپنی ٹوپیاں اور پگڑیاں، موزے وغیرہ بھی نہ پہنے، جلدی سے نکل پڑے۔ تو وہاں ٹوپیوں کا ذکر ہے، عربی زبان میں ٹوپی کو قلن سوا کہتے ہیں، قلن سوا۔ تو یہ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، غالباً صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی ٹوپی سر سے گر گئی۔ نماز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ کرتے وقت ٹوپی سر سے گر جاتی، اب ٹوپی سر سے گری تو انہوں نے اس ٹوپی کو، کیونکہ قریب ہی تھی، اس ٹوپی کو پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ تو یہاں ان لوگوں کا بھی اعتراض جو ہے، جو کہتے ہیں کہ جی ٹوپی رکھنا نہیں صحیح، وہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سر پر پگڑی رکھتے تھے، تم بھی پگڑی رکھو، ٹوپی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ کہاں ہے؟ بلکہ احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پگڑی بھی رکھتے تھے، ٹوپی بھی رکھتے تھے۔ تو آپ دیکھیں، اور ہمارے ہاں جو زیادہ ہمیں زینت کے طور پر وہ ٹوپی اکثر جو ہے وہ مشہور ہے، ٹوپی اکثر استعمال ہوتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹوپی کو استعمال کریں نماز کے لیے۔ جیسے کیا ہے بات، یہ عام مشہور ہے کہ امام کی جو ہے وہ ٹوپی کے بغیر نہیں ہوگی، اور جو مقتدی ہیں ان کی ٹوپی کے بغیر ہو جائے گی۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ جیسے ہم امام کے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ٹوپی پہنے بغیر نماز نہ ادا کرے، وہ ٹوپی پہنے بغیر نماز نہ پڑھائے، تو ایسے ہی ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی میں تنبیہ کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ایک عام ٹرینڈ چل چکا ہے ہمارے ہاں کہ مسجد میں وہ نیلے رنگ کی یا عجیب قسم کی جو ہیں وہ جالی والی ٹوپیاں، دوسرا پلاسٹک کی ٹوپیاں وہ دروازے کے پاس رکھ دی جاتی ہیں، جس نے آنا ہے وہ ٹوپی پہن لیتا ہے، اور بڑا وہ عجیب سا لگتا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، جب بھی تم مسجد میں آؤ تو خوبصورتی اپنا کے آؤ۔ ہمارے ہاں جب ہم نے کہیں ولیمے پہ جانا ہو یا کسی اچھے امیر ترین شخص کو ملنے کے لیے جانا ہو، تو ہم نہا دھو کے اور جناب بڑی اچھی ویسٹ کوٹ پہن کر اور بڑا جناب خوبصورت لباس پہن کر خوشبو لگا کر جاتے ہیں کہ کہیں لوگ باتیں نہ کریں۔ تو جب نہ مسجد میں آنا ہو، پرانے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے اور وہ بھی گندے غلیظ، بس جیسے ہوا ویسے آ گئے۔ ایک تو ہے کہ کوئی آدمی کام کاج میں مصروف رہتا ہے اس کے لیے، لیکن ایک آدمی جو فارغ رہتا ہے اس کو اس بات میں اہتمام کرنا چاہیے کہ اچھا لباس اور اچھا جو ہے وہ سر پر کوئی پگڑی ہو جائے یا ٹوپی اپنے پاس اچھی رکھے، اپنے سر پر رکھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو یہ معمول تھا، ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔